بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں رزق اور رحمت کے دروازے کھلوانے والا وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ وظیفہ طاقتور وظیفہ ہے اور یہ اللہ کے بابرکت صفاتی نام پر مشتمل ہے، اور جس طرح بتایا جائے گا اسی طرح عمل کرنا ہے اور اسی ہی طرح پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے آسمانوں سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ رزق دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اسی لیے اس کی بندگی کیجیے۔ اللہ پاک غیب سے آپ کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے۔ ہماری تاریخ میں ایک نام حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا افتتاحی دور کوئی بہت اچھا نہیں تھا، اور بعد میں آپ نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر توبہ کی، اور توبہ بھی ہماری جیسی نہیں، سچی توبہ کی۔ انہوں نے اپنے اللہ سے، اور یہ بہت امیر ترین شخص تھے، لیکن پھر بعد میں فقیری آئی، کیونکہ یہ سارا کام سود کا کرتے تھے، تو آپ نے ہر چیز ختم کر دی، پھینک دی ہر چیز۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ ہی تلقین فرمائی کہ اس میں ذات اللہ پڑھنا ہے، اور آپ بیٹھ گئے تسبیح لے کر۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن لگاتار آپ پڑھتے رہے، 3 دن لگاتار آپ پڑھتے جا رہے ہیں، پر آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ آپ نے تو صبر شکر کیا، لیکن آپ کی بیوی وہ آ کے آپ سے الجھ پڑی اور کہنے لگی، حبیب یہ کیا تسبیح لے کر بیٹھے رہتے ہو؟ ہم سے یہ سوکھی روٹیاں نہیں کھائی جاتی، جاؤ جا کر کوئی محنت مزدوری کرو اور پیسے کما کر لے کر آؤ۔ کہا کہ ہم اپنا گزارا اچھے طریقے سے کر سکے، کیونکہ پہلے اس نے بہت امیری دیکھی تھی اور اب یکدم بہت زیادہ فقیری ہو گئی ہے۔ تو حضرت تنہا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، لوٹا تسبیح مصلی اور قرآن کریم اٹھایا اور جنگل میں چلے گئے، کیونکہ صوفی لوگ تو پہلے ہی دعا کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، تو خلوت میں عجب انجم آرائی ہو، تو سارا دن حضرت وہاں پر اللہ 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 کی تسبیح کیے جا رہے ہیں۔ سارا دن گزار کر رات پڑی تو وہ گھر کی طرف چل پڑے۔ جب گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی ان کی پہلے ہی منتظر کھڑی تھی۔ جب یہ گھر میں آئے تو بیوی نے پہلا سوال کیا، حبیب اگر گئے تھے تو مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے مزدوری کی ہے۔ پھر بیوی نے سوال کیا، اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کدھر ہے؟ تو حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو ٹالا اور کہا کہ سارے ہی مزدور مزدوری مانگ رہے تھے، میرا مالک بہت کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی، اور یہ بات ہے بھی صحیح کہ میرے اللہ کی ذات بہت کریم ذات ہے، بہت کریم ذات ہے۔ کریم کا لفظی معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ کرم کرنے والا، بہت زیادہ شفیق۔ تو آپ فرمانے لگے، میں نے اپنی بیوی کو ٹالا تو وہ آگے سے کہنے لگی، حبیب جب کل جائیں گے تو جا کر مزدوری لازمی مانگنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا دن آیا تو میں جنگل میں گیا اور اسی طرح میں نے تسبیح کرنی شروع کر دی، اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ رات ہوئی تو میں گھر آ گیا
تو گھر آتے ہی پھر وہی کل والا سوال۔ میری بیوی کہنے لگی حبیب مزدوری کی؟ فرمایا ہاں کی۔ پھر وہ کہنے لگی مزدوری کدھر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ٹالا کہ سارے ہی مانگ رہے تھے، میرا مالک کریم ہی بہت ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی حبیب اب جب کل جائیں گے آپ تو جا کے مزدوری شروع نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو دے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کسی اور کی مزدوری کیجیے گا۔ یہ چیزیں ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ تو وہ سمجھے گا جس نے محنت کی ہو اور جس نے سچے دل سے اللہ کو یاد کیا ہو۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا اس کا در چھوڑ کر، ہے کوئی ایسا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا شفیق، مہربان کریم رحمان، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کر؟ آپ فرمانے لگے کہ ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، جب تیسرا دن آیا تو پھر میں اپنے معمول کی طرح جنگل میں چلا گیا، اور پھر اسی طرح جو حکم شیخ تھا سارا دن میں اپنے اللہ کو یاد کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں جب رات آئی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ حبیب 2 دن تو ٹال دیا تھا، آج کیا کہہ کر ٹالوں گا میں، اور پتہ نہیں وہ کیا بولے گی، اور کچھ وہ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے، کہیں بے ادبی نہ کر دے کوئی۔ آپ فرمانے لگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں باہر ہی بیٹھ جاؤں گا اور ذکر الہی کروں گا، اور آدھی رات کو گھر کے اندر جاؤں گا، جب وہ سو چکی ہوگی رات تو گزاروں، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ آپ فرمانے لگے پھر میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، اور جب آدھی رات آئی تو گھر کی طرف چلا۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھا، رات تو آدھی تھی لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، اور میں حیران ہوا کہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جلا۔ وہ کہنے لگے پھر دل میں خیال آیا کہ شاید گاؤں میں کسی کو ترس آیا ہوگا اور وہ کچھ دے گیا ہوگا تو اس نے چولہے پر چڑھا دیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا۔ آپ کہنے لگے جب دروازہ کھلا تو میں نے کیا دیکھا، وہ بہت خوش تھی اور کپڑے بھی اس نے نئے پہنے ہوئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آ کے مجھ سے لڑی کیوں نہیں آج، اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ آپ فرمانے لگے کہ سوال میں خود سے کر رہا تھا اور جواب وہ دیتی ہے، اور کہنے لگی حبیب آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بہت کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وہ کہنے لگی حبیب آپ کا مالک تو واقعی بہت کریم ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جو چیزیں درکار تھی وہ سب کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کہنے لگی آپ تو مزدوری کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے، یہ سارا کچھ وہ دے کر گئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا۔ آپ فرمانے لگے جب میں رویا تو مجھے روتے دیکھ کر وہ کہنے لگی ہے حبیب آپ روئیے نہ، خالی سامان ہی نہیں بھیجا آپ کے مالک نے بلکہ ساتھ ہی اس کا پیغام بھی آیا ہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے پوچھا کیا پیغام آیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ سبحان اللہ، ہماری بے وفائی پر بھی
وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پھر بھی ہمیں نہیں بھولتا، رزق دیتا ہے۔ اگر کوئی تنگی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر بھی صرف ایک اسی اللہ کریم کا در ہے، جس پر آپ جب چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہیں مانگ لیں۔ تو یہ خوبصورت سا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو آزمائشیں جھیل سکتے ہیں۔ آپ نے یا میں نے، ہم نے اللہ کا ورد بھی کرنا ہے اور اپنی روٹی روزی بھی کرنی ہے، کمانا بھی ہے۔ اللہ کریم کے اس نام کو ورد کرتے رہیں، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، کہ اس نام کو ورد کرتے رہیں، یا کریم یا اللہ، اور اس کی جتنی زیادہ ہو سکے تسبیحات پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہوگی، روحانی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ روزانہ اس عمل کو کیجیے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔